مولانا مودودی پر اعتراضات کی حقیقت۔ پیش لفظ، مولانا مودودی دکن کے مشہور و معروف شہر اورنگ آباد میں 1903 میں پیدا ہوئے اور 1979 میں انتقال فرمایا۔ مولانا کی شخصیت داعیہ اسلام کی تھی۔ مولانا کی تحریروں اور ان کی عملی سرگرمیوں نے ایک ایسا عظیم فکری انقلاب برپا کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ مولانا نے اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں میدان صحافت میں قدم رکھا۔ اس وقت سیاسی، نیم سیاسی اور مذہبی تنظیمیں میدان میں سرگرم عمل تھیں۔ مولانا کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ مسلم رہنماؤں کے کرنے کا اصل کام کچھ اور ہی ہے۔ مولانا اپنے احساسات مدلل طریقے سے اپنے رسالہ ترجمان القرآن میں پیش کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن کی ہدایت کی روشنی ہی میں راہ اور منزل کا تعین ممکن ہے۔ راہ اور منزل کا تعین ممکن ہے۔ قرآنی ہدایت سے بے نیاز ہو کر ہمارے لیے صراط مستقیم پر گامزن ہونا ممکن نہیں۔ مولانا کی آواز اور دعوت پر کچھ اصحاب جمع ہوئے اور اس طرح اسلامی نصب العین کے حصول کے لیے اجتماعی جد و جہد کا آغاز ہوا۔ اس جد و جہد کے لیے مولانا نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، حتیٰ کہ تختہ دار پر اپنی جان دے دینی قبول کر لی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی باطل کے سامنے جھکنا پسند نہ کیا۔ اس کے علاوہ قرآن، حدیث اور فقہ جیسے خالص دینی علوم کے میدان میں بھی آپ کی خدمات جلیلہ ہمیشہ ناقابل فراموش رہیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دین حق کے عظیم خادموں کو تاریخ میں اپنوں کی ملامتوں اور طنز و تاریض کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کو بھی طرح طرح سے مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ ان الزامات کا تعلق عقائد و افکار سے بھی رہا ہے اور دوسرے مسائل دین سے بھی، بلکہ ان کی نیتوں تک پر حملے کیے گئے۔ لیکن مولانا نے جس صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا وہ ان کے اعلیٰ کردار اور ان کے ذہن کی پاکیزگی کا بین ثبوت ہے۔ یہ مختصر سی کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، مولانا کی زندگی میں مرتب کی گئی تھی۔ مولانا مودودی اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، لیکن اس کتاب کی افادیت اب بھی باقی ہے۔ امید ہے ہمارے قارئین اس سے پورا استفادہ فرمائیں گے۔ ناشر مولانا سید ابوالعلا مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان نصف صدی سے اعلاء کلمت اللہ اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات سرگرم عمل ہیں۔ موصوف اپنے عنفوان شباب سے اب تک مسلسل اور غیر منقطع طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام کا آوازہ بلند کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اقامت دین ان کا نصب العین اور دین دشمن خیالات و افکار کی بیخ کنی ان کا وظیفہ حیات ہے۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے اسلام کی خدمت میں لگا دی ہے۔ کلمت اللہ کی عظمت و حرمت کی خاطر وہ ہر طرح کی آزمائشوں میں سینہ سپر رہے ہیں۔ بارہا قید و بند کی سختیاں خندہ پیشانی سے جھیل چکے ہیں۔ اپنوں اور بیگانوں کی مخالفت، الزام تراشی، بہتان و افتراء اور سب و شتم سہتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایسا دل و دماغ دیا ہے کہ نہ مایوس ہوتا ہے، نہ سست پڑتا ہے، نہ بکتا ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف رکھتا ہے۔ ایک ایسے آدمی کی طرح جو آخرت کو اپنی منزل بنائے ہوئے تقدیر الہی پر راضی، ہر حال میں صابر و شاکر، اپنے نصب العین کی راہ میں لومۃ لائم سے بے نیاز ٹھٹکے اور رکے بغیر اپنی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ اقامت دین اور دعوت حق کے راستے پر گامزن ہے۔ کانٹے چبھتے ہیں، کنکر زخمی کرتے ہیں، خون ٹپکتا ہے، مگر اسے پرواہ نہیں ہے۔ اپنی دھن میں مست، اپنے ناقابل شکست عزم کی چادر اوڑھے ہوئے جادہ صبر و استقامت پر خراما خراما آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر علماء کا ایک گروہ ہے جو بزام خیش وارث انبیاء ہونے کا دعوے دار ہے۔
مولانا مودودی صاحب پر الزامات بہتان تراشی اور افترا پردازی میں اپنے پورے علم و تقوی کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ برسوں کے پٹے ہوئے بے سروپا الزامات کا آئے دن اعادہ کرتے رہتے ہیں اور ہر بار یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا کوئی نئے اعتراضات ہیں جن کا جواب نہیں دیا گیا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کا جواب بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ مولانا مودودی صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی معقول اور علمی اعتراض ہو تو ایک دفعہ اس کا جواب وضاحت سے دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو شخص اسے دہراتا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جب تک چاہے اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اسی میں کھپاتا رہے۔ اس مضمون میں اس قسم کے اعتراضات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اگرچہ ان اعتراضات کے جوابات پہلے دیے جا چکے ہیں اور وہ شائع شدہ موجود ہیں، تاہم جو حضرات ضخیم کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں رکھتے ان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر یہ مضمون لکھا گیا ہے۔ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا۔ پہلا بنیادی اختلاف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا مودودی دو بہنوں کا نکاح ایک مرد کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں، جو کہ قطعاً حرام ہے۔ جہاں تک دو بہنوں کا بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنے کا تعلق ہے، اس کی حرمت قرآن کریم سے دلالت النص کے طور پر ثابت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ اس پر مولانا مودودی صاحب نے اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ یوں کیا ہے، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ اس پر مولانا مودودی صاحب نے جو تفسیری نوٹ تحریر فرمایا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اس معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دو عورتوں کا جمع کرنا بہرحال حرام ہے، جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا۔ یہ تو تھی مسئلے کی نوعیت۔ اب ایک خاص واقعہ پیش آتا ہے جس کے حل کے لیے سائل مولانا مودودی صاحب سے رجوع کرتا ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے، بہاولپور میں دو لڑکیاں متحد الجسم ہیں، یعنی جس وقت وہ پیدا ہوئیں کندھے، پہلو، کولہے کی ہڈی تک آپس میں جڑے ہوئے تھے اور کسی طرح ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی پیدائش سے جوان ہونے تک وہ ایک ساتھ چلتی پھرتی رہیں، ان کی بھوک ایک ہی وقت میں لگتی ہے، پیشاب پاخانے کی حاجت ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو عارضہ لاحق ہو تو دوسری بھی اس عرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا نکاح ایک مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب مولانا مودودی صاحب نے جو دیا تھا وہ یہ تھا، ان دو لڑکیوں کے معاملے میں 4 صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں کا نکاح دو الگ الگ شخصوں سے کیا جائے، دوسری یہ کہ ان میں سے کسی ایک کا نکاح ایک سے کیا جائے اور دوسری محروم رکھی جائے، تیسری یہ کہ دونوں کا نکاح ایک ہی شخص سے کر دیا جائے، چوتھی یہ کہ دونوں کو ہمیشہ نکاح سے محروم رکھا جائے۔ ان میں پہلی جو 2 صورتیں ہیں تو وہ ایسی صریح ناجائز، غیر معقول اور ناقابل عمل ہیں کہ ان کے خلاف کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہ جاتی ہیں آخری 2 صورتیں، تو یہ دونوں قابل عمل ہیں، مگر ایک صورت کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جمع بین الاختیین کی صورت ہے جسے قرآن نے صریح طور پر حرام قرار دیا ہے، اس لیے لا محالہ آخری صورت ہی پر عمل کرنا ہوگا۔ بظاہر علماء کی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ 2 لڑکیاں تو 2 بہنیں ہیں اور قرآن پاک کا یہ حکم صاف اور صریح ہے کہ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ لیکن اس پر 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ان لڑکیوں کو دائمی تجرد پر مجبور کر لیا جائے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے نکاح سے محروم رہیں؟ اور کیا
قرآن کا یہ حکم واقعی اس مخصوص اور نادر صورتحال کے لیے ہے جس میں یہ دونوں لڑکیاں پیدائشی طور پر مبتلا ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس مخصوص حالت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس عام حالت کے لیے ہے جس میں بہنوں کا وجود الگ الگ ہو اور وہ ایک شخص کے جمع کرنے سے ہی بیک وقت ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ عام حالات کے لیے احکام بیان کرتا ہے اور مخصوص، شاذ، نادر الوقوع یا اسیر الوقوع حالات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح کے حالات سے اگر سابقہ پیش آ جائے تو تفقہ کا تقاضا یہ ہے کہ عام حکم کو ان پر جوں کا توں چسپاں کرنے کی بجائے صورت حکم کو چھوڑ کر مقصد حکم کو مناسب طریقے پر اختیار یا پھر پورا کیا جائے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ شارع نے بالفاظ صریح روزے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ طلوع فجر کے ساتھ اس کو شروع کیا جائے اور رات کا آغاز ہوتے ہی افطار کر لیا جائے۔ یہ حکم زمین کے اس حصے اور اس علاقے کے لیے ہے جن میں رات دن کا الٹ پھیر 24 گھنٹوں کے اندر پورا ہوتا ہے، اور حکم کو اس شکل میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی آبادی کا بیشتر حصہ انہی علاقوں میں رہتا ہے۔ اب ایک شخص سخت غلطی کرے گا اگر اس حکم کو ان مخصوص حالات پر جوں کا توں چسپاں کر دے جو قطب شمالی کے قریب پائے جاتے ہیں، جو قطب شمالی کے قریب علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں رات اور دن کا طول کئی مہینوں تک ممتد ہوتا ہے۔ ایسے علاقوں کے لیے یہ کہنا کہ وہاں بھی طلوع فجر کے ساتھ روزہ شروع کیا جائے اور رات آنے پر کھولا جائے، یا یہ کہ وہاں سرے سے روزہ رکھا ہی نہ جائے، کسی طرح صحیح نہ ہوگا۔ تفقہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے مقامات پر صورت حکم کو چھوڑ کر حکم کا منشا کسی مناسب صورت سے پورا کیا جائے۔ مثلا یہ کہ روزوں کے لیے ایسے اوقات مقرر کر لیے جائیں جو زمین کی بیشتر آبادی کے اوقات صوم سے ملتے جلتے ہوں۔ یہی صورت میرے نزدیک ان دو لڑکیوں کے معاملے میں اختیار کرنی چاہیے جن کے جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا نکاح دو الگ شخصوں سے کرنے یا سرے سے نکاح ہی نہ کرنے کی تجویزیں غلط ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تجمعوا بین الاختین کے ظاہر کو چھوڑ کر صرف اس کے منشا کو پورا کیا جائے۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ دو بہنوں کو سوکناپے کی رقابت میں مبتلا کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ یہاں چونکہ ایسی صورت درپیش ہے کہ دونوں کا نکاح یا تو ایک ہی شخص سے ہو سکتا ہے یا پھر کسی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ فیصلہ انہی دونوں پر چھوڑ دیا جائے، یعنی انہی دونوں بہنوں پر چھوڑ دیا جائے کہ آیا وہ بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں جانے پر راضی ہیں یا دائمی تجرد کو ترجیح دیتی ہیں۔ اگر وہ پہلی صورت خود قبول کر لیں تو ان کا نکاح کسی ایسے شخص سے کروا دیا جائے جو انہیں پسند کرے، اور اگر وہ دوسری صورت ہی کو ترجیح دیں تو پھر اس ظلم کی ذمہ داری سے ہم بھی بری ہیں اور خدا کا قانون بھی۔ ترجمان القرآن، نومبر 1954۔ مولانا مودودی صاحب کا جواب مدلل اور واضح ہے۔ کوئی شخص اس کو پڑھ کر اس سے اختلاف تو کر سکتا ہے، لیکن یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ مولانا مودودی صاحب دونوں بہنوں کے بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنے کو مطلق جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جسے آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو۔ مولانا مودودی صاحب کے جواب میں دو نکتے قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ قانون خداوندی کی روح سے ان توأم لڑکیوں کی فطرت عام عورتوں کی طرح نکاح کی متقاضی ہے۔ اگر ان کو نکاح سے بالکل ہی محروم کر دیا جائے تو یہ ان پر ظلم ہوگا اور اس سے قانون الہی بھی اعتراض کرے گا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جمع بین الاختین کا حکم اگرچہ عام ہے مگر اس سے مراد وہ دو بہنیں ہیں جو الگ الگ وجود رکھتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عام اور کثیر الوقوع حالات کے لیے احکام بیان فرماتا ہے اور شاذ و نادر حالات کو چھوڑ دیتا ہے کہ اہل تفقہ حکم کے منشا کے مطابق اسے خود حل کر لیں گے۔ عصمت انبیاء علیہم السلام۔ دوسرا بنیادی الزام جو مولانا مودودی صاحب پر لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عصمت انبیاء کے منکر ہیں، بالخصوص نبوت سے پہلے کے ذرائع علم اور عام لوگوں کے علم میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہ کہ ان کی توحید کسبی ہے۔
ہم یہاں مولانا مودودی صاحب کی عبارات پیش کر رہے ہیں جن سے اس الزام کا جھوٹ ہونا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شخصی اور حیثیت رسالت اگرچہ اعتبار میں دو جدا گانا حیثیتیں ہیں، مگر وجود میں دونوں ہی ایک ہیں اور دونوں ایک ہی ہیں، اور ان کے درمیان عملاً کوئی فرق ممکن نہیں ہے۔ منصب رسالت میں یہ ذکر ملے گا۔ دنیاوی عہدوں کی طرح نہیں کہ عہدیدار جب تک اپنے عہدے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے عہدیدار ہے، اور جب اس سے اترا تو ایک عام انسان ہے، بلکہ رسول جس وقت منصب رسالت پر سرفراز ہوتا ہے اس وقت سے مرتے دم تک وہ ہر وقت اور ہر آن مامور ہوتا ہے، اور وہ کوئی فعل ایسا نہیں کر سکتا جو اس سلطنت کی پالیسی کے خلاف ہو جس کا وہ نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی زندگی کے معاملات عام اس سے کہ وہ امام کی حیثیت سے ہو یا امیر کی حیثیت سے، قاضی کی حیثیت سے ہو یا معلم اخلاق کی حیثیت سے، ایک شہری اور سوسائٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے ہوں یا ایک شوہر، باپ، بھائی، رشتہ دار اور دوست کی حیثیت سے، سب پر اس کی حیثیت رسالت اس طرح حاوی ہو جاتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے منفک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جب وہ اپنی خلوت میں اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اسی طرح اللہ کا رسول ہوتا ہے جس طرح وہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے وقت ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ کی ہدایت کے تحت کرتا ہے، اس پر ہر آن اللہ کی طرف سے سخت نگرانی قائم رہتی ہے، جس کے ماتحت وہ انہی حدود کے اندر چلنے پر مجبور ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ اگر اس کے قدم کو ذرا سی لغزش ہوتی ہے تو اس کو فوراً تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی خطا صرف اسی کی خطا نہیں بلکہ ایک پوری امت کی خطا ہے، لہٰذا اس کا خطا اور غلطی سے محفوظ ہونا لازم ہے تاکہ کامل اعتماد کے ساتھ اس کی پیروی کی جا سکے اور اس کے قول و فعل کو بالکلیہ اسلام کی تعلیم اور اسلامیت کا معیار قرار دیا جا سکے۔ تفہیمات حصہ اول صفحہ 290 اور 291۔ یہ اقتباس اپنے مفہوم و مدعا میں بالکل واضح اور مذکورہ بالا الزام کی تردید کے لیے بالکل کافی ہے۔ تاہم مزید چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم میں نبی بھیجنا چاہا ہے تو خاص طور پر ایک شخص کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ نبوت کی خدمت انجام دے، اس کے اندر انسانیت کی وہ بلند ترین صفات اور وہ اعلیٰ درجے کی ذہنی و روحانی قوتیں ودیت کی ہیں جو اس اہم ترین منصب کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ پیدائش کے وقت سے خاص اپنی نگرانی میں اس کی پرورش اور تربیت کروائی ہے۔ نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی اس کو اخلاقی عیوب اور گمراہیوں اور غلط کاریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تفہیمات حصہ اول صفحہ نمبر 292۔ ایک اور اقتباس ملاحظہ ہو۔ اس طرح جن لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ غیر معمولی قابلیتوں کے ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ ان کی فطرت انتہائی پاکیزہ ہوتی ہے، ان کے ذہن کا سانچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو بات نکلتی ہے سیدھی نکلتی ہے، غلط اندیشی اور کج بینی کی استعداد ہی ان میں نہیں ہوتی۔ وہ جبلی طور پر ایسے بنائے جاتے ہیں کہ بلا ارادہ اور بلا کسی غور و فکر کے محض حدث اور وجدان سے ان صحیح نتائج پر پہنچ جاتے ہیں جن پر دوسرے انسان غور و فکر کرنے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے علوم کسبی نہیں بلکہ جبلی و وہبی ہوتے ہیں۔ حق اور باطل، صحیح اور غلط کا امتیاز ان کی عین سرشت میں ودیت کر دیا جاتا ہے۔ تفہیمات حصہ اول صفحہ 294۔ ایک مختصر اقتباس مزید۔ دراصل نبوت ایک پیدائشی چیز ہے اور نبی کی حیثیت ذات ہی اس کی دراصل نبوت ایک پیدائشی چیز ہے اور نبی کی حیثیت ذاتی ہی اس کی حیثیت نبوی ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا کہ قبل از بعثت اس کی حیثیت نبوی بالکل بالقوہ ہوتی ہے اور بعد از نبوت بالفعل ہو جاتی ہے۔ تفہیمات۔
ان واضح عبارات کی موجودگی میں اس الزام کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے جسے آخرت کی جواب دہی سے بے پرواہ ہو کر مولانا مودودی صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ذرائع علم اور عام لوگوں کے ذرائع علم میں فرق نہیں کرتے، یا یہ کہ نبوت عطا کیے جانے سے پہلے کے علم کو وہ کسبی مانتے ہیں؟ درج ذیل الفاظ کتنے واضح ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کی ذات بحیثیت مجموعی ایک اسوہ ہے جس کا ہر پہلو اور رخ ہمیں ہدایت کی روشنی دیتا ہے، اور اس ذات کا کوئی فعل اور قول بھی ہوائے نفس یا ضلالت یا غوائط سے ذرہ برابر بھی آلودہ نہیں ہے۔ تفہیمات حصہ اول صفحہ نمبر 278۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید ایک اصولی وضاحت ملاحظہ ہو۔ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کیا ہوا فرما روا ہے، اس کی فرما روائی اس کے منصب رسالت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا رسول ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا رسول ہونا ہی اللہ کی طرف سے اس کا حاکم مطاع ہونا ہے۔ اس کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، اس سے بیعت دراصل اللہ سے بیعت ہے۔ اس کی اطاعت نہ کرنے کے معنی اللہ کی نافرمانی کے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ پوری امت اور اس کے حکمران سب مل کر بھی قطعاً یہ حق نہیں رکھتے کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ کا رسول کر چکا ہو اس میں وہ کوئی فیصلہ خود کریں۔ سنت کی آئینی حیثیت صفحہ نمبر 83-84۔ قرآن مجید صرف صاف اور صریح اور قطعاً غیر مشتبہ الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا معلم، مربی، پیشوا، رہنما، شارح کلام اللہ، شارع یعنی لا گیور، قاضی اور حاکم و فرمانروا قرار دے رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام مناصب اس کتاب پاک کی روح سے منصب رسالت کے اجزائے لا ینفک ہیں۔ کلام الہی کی یہی تصریحات ہیں جن کی بنا پر صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں نے بالاتفاق یہ مانا ہے کہ مذکورہ بالا تمام حیثیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ قانون یعنی سورس آف لا ہے۔ سنت کی آئینی حیثیت کتاب کا نام صفحہ نمبر 85۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء علیہم السلام معاصی اور گناہوں سے معصوم تھے، لیکن جہاں تک زلات اور لغزشوں کا تعلق ہے تو اس سے انبیاء معصوم نہیں تھے۔ البتہ زلت اور لغزش کے صدور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ضرور تھی تاکہ امت فعل لغزش میں نبی کے اتباع سے محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں سے دو عبارات پیش کر دی جائیں۔ معصوموں سے اگرچہ قصداً گناہ نہیں ہو سکتا، مگر غلط فہمی سے بسا اوقات ان سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ملفوظات شیخ الاسلام حصہ اول صفحہ نمبر 47، شائع کردہ مکتبہ علم اور ادب دیوبند۔ نمبر 2، مکتوبات شیخ الاسلام حصہ اول صفحہ نمبر 88، دوسری عبارت، عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا نفع نہیں دیتا، اس قاعدہ کلیہ سے صرف قوم یونس علیہ السلام کو مستثنی قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقتاً ان پر کوئی عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ حضرت یونس کی جلد بازی کی بنا پر صورت عذاب نمودار ہو گئی تھی۔ ملفوظات شیخ الاسلام حصہ اول صفحہ 44، مکتوبات شیخ الاسلام حصہ اول صفحہ 83۔ توہین صحابہ کا الزام۔ ایک اور الزام مولانا مودودی پر یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے اور جھوٹی روایات کی آڑ لے کر ان پر تنقید کی ہے، نیز وہ امام ابن تیمیہ اور شاہ عبدالعزیز دہلوی جیسے بزرگوں کی تصانیف کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان سے دلیل پکڑی جائے۔ مخالفین کے ہاں یہ الزام سب سے زیادہ زوردار سمجھا جاتا ہے اور اسے ہر جگہ بیان کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ بھی من جملہ ان جھوٹے اور من گھڑت الزامات میں سے ایک ہے جو مولانا مودودی پر نامعلوم کن وجوہات کی بنا پر لگائے جاتے رہے ہیں۔ ہمارے پاس
اس الزام کے جھوٹا ہونے کے دلائل یہ ہیں۔ نمبر 1، یہاں اس امر پر بھی متنبہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت سورہ حج کی آخری آیت من جملہ ان آیات کے ہے جو صحابہ کرام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں اور ان لوگوں کی غلطی ثابت کرتی ہیں جو صحابہ پر زبان تام دراز کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن سورہ حج حاشیہ 129۔ نمبر 2، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا میرے نزدیک صرف فاسق ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان بھی مشتبہ ہے۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، ترجمان القرآن اگست 61 صفحہ نمبر 53۔ نمبر 3، صحابی کی تعریف میں اگرچہ سلف میں اختلاف ہے مگر حضرت معاویہ کو ہر تعریف کے لحاظ سے شرف صحابیت حاصل ہے۔ آپ کے بعض انفرادی افعال محل نظر ہو سکتے ہیں مگر بحیثیت مجموعی اسلام کے لیے آپ کی خدمات مسلم اور ناقابل انکار ہیں اور آپ کی مغفرت ایک یقینی امر ہے۔ مقام صحابہ صفحہ نمبر 22۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں یا سلسلہ بیان میں ایک اور اہم اور نازک پہلو مشاجرات صحابہ کا بھی آتا ہے۔ اس ضمن میں دوسرے علماء محققین سلف و خلف کی طرح مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنا ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ ان کے اس تجزیے سے علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے توہین صحابہ کا پہلو برآمد کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، ائمہ اہل سنت اور اصحاب تاریخ و سیر کم و بیش اسی قسم کی باتیں لکھتے چلے آئے ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں لیکن طوالت سے بچنے کے لیے چند مثالوں پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں لکھتے ہیں، نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مال سے آسودہ نہ کیا اور نہ اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی عہدہ دیا، یہ ایسی بات ہے جسے ہر ایک جانتا ہے۔ رہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے سکون قلب، بردباری، راست روی اور رحمت و کرم کے ساتھ اس نظام کو چلایا جو ان سے پہلے قائم ہو چکا تھا، مگر ان میں نہ حضرت عمر جیسی قوت تھی، نہ ان کی سی سیاست، نہ ان کا اس درجے کمال عدل و زہد۔ اس سے بعض لوگوں نے ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ دنیا کی طلب میں منہمک ہو گئے اور ان میں خدا اور خلیفہ کا خوف کمزور پڑ گیا۔ پس حضرت عثمان کی کمزوری نے ان کے اقارب کو جو مناصب اور مال حاصل ہوئے تھے انہوں نے فتنے کو جنم دیا، حتیٰ کہ آپ مظلومی کی حالت میں شہید ہو گئے۔ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ نمبر 121 مطبوعہ مصر۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ازالۃ الخفا میں تحریر فرماتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عثمان ذو النورین کی سیرت حضرات شیخین کی سیرت سے مغایر و مختلف تھی، کیونکہ حضرت عثمان بعض اوقات عزیمت کی بجائے رخصت پر اتر آتے تھے اور آپ کے عمرہ میں شیخین کے عمرہ و عمال جیسی صفات نہ تھیں۔ ازالۃ الخفا مقصد اول صفحہ نمبر 150۔ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ نمبر 3، علماء ماوراء النہر مفسرین اور فقہاء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی حرکات جنگ و جدل جو حضرت علی کے ساتھ ہوئیں وہ صرف خطأ اجتہادی کی بنا پر تھی۔ محققین اہل حدیث نے بعد تتبع روایات دریافت کیا ہے کہ یہ حرکات شائبہ نفسانی سے خالی نہ تھیں اور اس تہمت سے خالی نہیں کہ جناب ذو النورین حضرت عثمان کے معاملے میں جو تعصب امویہ وہ قریشیہ میں تھا، جو تعصب امویہ اور قریشیہ میں تھا، اس کی وجہ سے یہ حرکات امیر معاویہ کے وقوع میں آئیں، جس کا غایت نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ و بغاوت قرار دیے جائیں، لیکن وہ قابل لعن نہیں۔ فتاوی عزیزیہ صفحہ نمبر 225، شائع کردہ سعید اینڈ کمپنی، کراچی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی شیعہ حضرات کے ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔ نمبر 4، معاویہ کا محاربہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا تو اہل سنت اس کو کب بھلا اور جائز کہتے ہیں؟ ذرا کوئی کتاب اہل سنت کی دیکھی ہوتی۔
اہل سنت ان کو اس فعل پر خاطی کہتے ہیں، مگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطا کے سبب ایمان سے نہیں نکل گئے، جیسا تمہارا اور تمہارے اسلاف کا زعم ہے، کیونکہ حق تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب تم دیکھو کہ حق تعالیٰ باوصف مقاتلہ باہمی ان کو مومنین کہہ کر تعبیر فرماتا ہے، اور سوا اس کے صدہ آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فسق و گناہ کبیرہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ ہدایت الشیعہ صفحہ نمبر 30۔ تقلید کا مسئلہ۔ ایک الزام مولانا مودودی صاحب پر یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ تقلید کے مخالف ہے اور صاحب علم لوگوں کے لیے تقلید کو گناہ سے بھی شدید تر چیز قرار دیتے ہیں، جس کا مطلب کفر ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی صاحب کا موقف اور بعض دوسرے محققین امت کی آراء درج ذیل ہیں۔ جو شخص خود احکام الہی اور سنن نبوی میں نظر بالغ نہ رکھتا ہو اور خود اصول سے فروغ کے استنباط کا اہل نہ ہو، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ علماء اور ائمہ سے جس پر اسے اعتماد ہو اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرے۔ اگر کوئی شخص اس حیثیت سے ان کی پیروی کرتا ہے تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ رسائل و مسائل جلد اول صفحہ نمبر 235۔ صاحب علم آدمی کے لیے مولانا اس طرح کی تقلید کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ وہ براہ راست کتاب و سنت سے صحیح حکم معلوم کرنے کی کوشش کرے اور سلف کی آراء سے بھی مدد لے، اس کے بعد جو کچھ اسے حق معلوم ہو اسی کی پیروی کرے۔ چنانچہ لکھتے ہیں صاحب علم آدمی جو کتاب و سنت اور احکام الہی میں نظر بالغ رکھتا ہو وہ براہ راست کتاب و سنت سے حکم صحیح معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس تحقیق میں وہ علماء سلف کی آراء سے بھی مدد لے۔ نیز اختلافی مسائل میں جو ائمہ کے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ہر تعصب سے پاک ہو کر کھلے دل سے تحقیق کرے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کس کا اجتہاد کتاب و سنت سے زیادہ موافقت رکھتا ہے، اس کے بعد جو کچھ حق معلوم ہو اس کی پیروی کرے۔ رسائل و مسائل جلد اول صفحہ نمبر 235۔ میں اصل میں تو صرف ایک امام کا پیرو ہوں جن کا نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ البتہ فقہی مسائل میں میرا طریقہ یہ ہے کہ جس مسئلے کی تحقیق کا مجھے موقع نہیں ملتا اس میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتا ہوں، کیونکہ ان کے مذہب کے اکثر مسائل کو میں نے اپنے اصلی امام کی تعلیم کے زیادہ موافق پایا ہے، مگر جس مسئلے میں مجھے تحقیق کا موقع ملتا ہے اس میں چاروں اماموں کے مذاہب پر نظر ڈالتا ہوں اور جس کی تحقیق کو قرآن و حدیث کے منشا سے زیادہ قریب پاتا ہوں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ترجمان القرآن جلد 38 عدد 1-2 صفحہ نمبر 119۔ یہ ہے وہ نظریہ جس کی بنا پر وہ حضرات جن کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے مولانا مودودی صاحب کو تقلید کا منکر اور گناہ سے شدید تر بنا کر کفر کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ نظریہ وہی رکھ سکتا ہے جو تقلید سے ہٹنے کو اصل دین سے ہٹنے کے ہم معنی سمجھتا ہو، ورنہ مولانا مودودی صاحب کا نظریہ نہایت متوازن، معقول اور قابل عمل ہے۔ تقلید کے بارے میں امام ابن تیمیہ کی رائے ملاحظہ ہو۔ جو شخص استدلال کی قدرت رکھتا ہو، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں تقلید مطلقاً حرام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے، اور بعض کے نزدیک صرف بوقت ضرورت جائز ہے۔ مثلا یہ کہ وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ تحقیق کر کے دلیل سے مسئلے کا استنباط کر سکے، یہی قول سب سے زیادہ معتدل ہے۔ فتاویٰ امام ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ نمبر 384۔ امام ابن حزم اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی رائے تقلید کے بارے میں درج ذیل ہے۔ امام ابن حزم کا یہ فتویٰ کہ تقلید حرام ہے اس شخص کے حق میں درست ہے جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو، اگرچہ ایک ہی مسئلے میں کیوں نہ ہو، اور اس شخص کے بارے میں بھی درست ہے جس پر اچھی طرح یہ حقیقت واضح ہو چکی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اس طرح حکم دیا ہے یا نہیں فرمائی ہے، یا یہ کہ فلاں حکم منسوخ ہے۔ ابن حزم کا یہ فتویٰ اس آدمی کے حق میں بھی درست ہے
جو مذہبی تعصب کی وجہ سے یہ جائز ہی نہ سمجھے کہ کوئی حنفی شافعی سے یا شافعی حنفی سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھے یا ایک دوسرے کے پیچھے اقتدا کرے، اس طرح کی تقلید قرون اولیٰ کے اجماع کے خلاف اور صحابہ و تابعین کے طرز کی ضد ہے۔ حجت اللہ البالغہ جلد 1 صفحہ نمبر 363 تا 365۔ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ اور بعض دوسرے فقہا کا تقلید کے بارے میں یہ فتویٰ تھا کہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام کی تقلید بھی اس کے تمام اقوال میں جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اس پر تبصرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن حزم وغیرہ علماء کا یہ فتویٰ اگرچہ مطلقاً قابل تسلیم نہیں ہے، تاہم 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے حق میں صحیح اور درست ہے اور ان کے لیے تقلید حرام ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت اجتہاد عطا فرمائی، دوسرا وہ آدمی جسے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ امام مذہب کے اجتہادی فیصلے کے خلاف ہے، تیسرا وہ آدمی جو عامی ہو اور کسی ایک امام کی تقلید اس عقیدے کے ساتھ کرتا ہو کہ اس سے خطا سرزد نہیں ہوتی، نیز یہ نظر بھی رکھتا ہو کہ اپنے مسلک کے خلاف چاہے مجھے حدیثیں مل بھی جائیں مگر اپنے امام کی تقلید نہیں چھوڑوں گا۔ چوتھا وہ آدمی جو مذہبی تعصب میں اس قدر مبتلا ہو کہ دوسرے مسلک کے علماء سے دینی مسائل دریافت کرنا جائز ہی نہ سمجھتا ہو اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ سمجھتا ہو۔ ان 4 قسم کے لوگوں کے لیے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی ابن حزم کے فتوے کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے تقلید کو جائز قرار دیا ہے۔ بزرگان سلف کے تقلید کے بارے میں ان اقوال کے ہوتے ہوئے جو لوگ مولانا مودودی صاحب کی مذکورہ بالا نہایت متوازن رائے پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے معاملے کو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ سجدہ تلاوت۔ ایک اعتراض مولانا مودودی صاحب پر یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سجدہ تلاوت کو بے وضو جائز قرار دیا ہے اور اس طرح پوری امت سے الگ راستہ اختیار کیا ہے جو کسی حق پسند عالم کو زیب نہیں دیتا۔ اس اعتراض کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے مولانا محترم کا موقف درج کیا جائے گا اور پھر صحابہ کرام کی روایات درج کی جائیں گی۔ تفہیم القرآن جلد 2 سورہ اعراف کے آخر میں جہاں پہلا سجدہ تلاوت آتا ہے، اس مقام پر مولانا مودودی صاحب نے درج ذیل تفسیری نوٹ دیا ہے۔ اس سجدے کے لیے جمہور انہی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں، یعنی باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نماز کی طرح سجدے میں زمین پر سر رکھنا۔ لیکن جتنی بھی احادیث سجدہ تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں، ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے، خواہ وہ باوضو ہو یا نہ ہو۔ سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا عمل اس طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے، اور ابو عبد الرحمن سلمی نے یا ان کے متعلق فتح الباری میں لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور اگر کہیں آیت سجدہ آ جاتی تو بس سر جھکا لیتے، خواہ باوضو ہوں یا نہ ہوں۔ ان وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگرچہ زیادہ مبنی بر احتیاط مسلک جمہور ہی کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جمہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جمہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جمہور کے مسلک سے مختلف تھا۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 116۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بابو سجود المسلمین مع المشرکین کے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے کہ اور عبداللہ ابن عمر وضو کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کرتے تھے۔ سجدہ تلاوت کے لیے امام شعبی، امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک وضو شرط نہیں ہے، چنانچہ اسی فرض کے لیے امام بخاری نے اپنے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ وضو کے بغیر بھی وہ سجدہ تلاوت کرتے تھے۔
عرف الشذی دروس ترمذی حضرت انور شاہ صاحب کاشمیری جلد 1 صفحہ 8۔ یہ ہے اس مسئلے کی حقیقت جسے اتنا بھیانک بنا کر مودودی صاحب کے خلاف ناراضی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ظاہر ہے جب کسی مسئلے پر گفتگو کی جائے گی تو اس کے ہر پہلو کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں مولانا محترم نے پہلے جمہور کی رائے بیان کی ہے کہ وہ انہی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرائط ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسلک جو جمہور نے تو نہیں لیکن بعض صحابہ نے اختیار فرمایا تھا اور اس پر عمل کیا اور اس کو بیان کر دیا۔ رہے مولانا مودودی صاحب کے اندھے مخالفین جن کے سینوں میں ان کے خلاف بغض و عناد کی بھٹیاں سلگ رہی ہیں، تو انہیں سمجھانا ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ اس لیے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ جب تک چاہیں اپنی صلاحیتیں اور اوقات اس کار خیر میں صرف کرتے چلے جائیں، ہم ان سے تعرض نہیں کرتے۔ امریکی سامراج کا ایجنٹ ہونے کا الزام، ایک بہت بڑا الزام مولانا مودودی صاحب پر یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ امریکی سامراج کے ایجنٹ ہیں۔ یہ الزام اس شخص پر لگایا جا رہا ہے جو آج تک اپنا مکان تک نہیں بنوا سکا اور کرائے کے مکان میں رہائش رکھتا ہے، یعنی جس کا نہ کوئی مکان، نہ کوئی دکان اور نہ کسی قسم کی کوئی جائیداد ہے۔ بہرحال اس صریح افتراء، بہتان اور معترضین کے اس جھوٹے پروپیگنڈا کی حقیقت کو تشتزبام کرنے کے لیے ذیل میں چند اقتباسات دیے جا رہے ہیں، ملاحظہ ہوں۔ ایک مختصر سا بیان 9 اکتوبر 1969 کے نوائے وقت کے پہلے صفحے پر شائع ہوا تھا۔ سرخی تھی، ہمیں اپنے ملک سے امریکہ کو نکال دینا چاہیے۔ دوسری سرخی تھی، بیت المقدس اور فلسطین کی بازیابی کے لیے یہودی اداروں اور امریکہ دونوں کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ جولائی 1969 میں امریکی خلا پیما چاند پر اترے۔ اس پر مولانا مودودی صاحب کا جو بیان اخبارات میں چھپا ہے اسے بھی نوائے وقت مورخہ 23 جولائی کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ دین حق کی رہنمائی کے بغیر سائنسی ترقی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ مادی ترقی کے باوجود اخلاقی مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جس امریکہ نے اپنے سائنسی کمالات کی بدولت آدمی کو چاند پر پہنچا دیا، اس ملک میں اس وقت رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اور کالے رنگ والوں کو وہاں انسانی حقوق تک میسر نہیں آتے اور امریکہ میں لاکھوں بھوک سے مر رہے ہیں۔ جون 1967 میں اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان جو معرکہ ہوا تھا اس کے بارے میں مولانا مودودی صاحب نے ایک مفصل بیان دیا تھا، جس کا مکمل متن جولائی 67 کے ترجمان القرآن میں شائع ہو چکا ہے اور اس کا عربی ترجمہ عربی اخبارات الشہاب اور المدینہ وغیرہ میں چھپا تھا۔ اردو اخبارات میں بھی اس کا خلاصہ شائع ہوا تھا۔ یہاں ترجمان القرآن کے مذکورہ پرچے کے حوالے سے اس بیان کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ امریکہ پر خصوصیت کے ساتھ یہودی کچھ اس طرح چھا گیا ہے جیسے کسی آدمی پر جن سوار ہو جائے۔ امریکی پریس، خبر رساں ایجنسیوں اور مالیات پر یہ قوم پوری طرح مسلط ہے اور یہودی ووٹوں کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ امریکہ کے صدر سے لے کر کانگریس کے ممبروں تک سب اپنی کامیابی کے لیے ان کے محتاج ہیں۔ ان حالات میں اگر امریکہ کو یہودیوں کی خاطر تمام دنیا کے اربوں اور مسلمانوں کو قربان بھی کرنا پڑے تو وہ اس کی پرواہ نہ کرے گا۔ یہی وجوہ ہیں جن کی بنا پر اسرائیل کے روز پیدائش سے مغربی دنیا نے بالعموم اور امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے بالخصوص اس کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر معاملہ اسی حد تک نہیں رہتا بلکہ عین اس جنگ سے پہلے بحر روم اور بحر احمر میں برطانیہ اور امریکہ کے کئی طیارہ بردار جہاز عربوں کے سر پر پہنچ گئے اور انہوں نے اسرائیل کی فضائی حفاظت کا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی پوری ہوائی طاقت کو اس غرض کے لیے آزاد کر دیا کہ وہ عرب ملکوں اور ان کی فوجوں پر طاقت کرنے کے لیے وقف ہو جائے۔ بیان کے آخر میں مولانا مودودی صاحب نے 9 تجاویز بھی پیش فرمائی ہیں جن میں سے اس بات پر
زور دیا گیا ہے کہ مسلم سربراہوں کو UNO وغیرہ مغربی اثرات کے زیر اثر اداروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک مسلم یا مسلم بلاک اور اتحاد کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ ان تجاویز کے بعد بیان ان الفاظ پر ختم ہو جاتا ہے: یہ وہ کم سے کم امور ہیں جن کے لیے مسلمان ریاستوں کے سربراہوں کا اجتماع وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس وقت مسلمان ملکوں میں سے اگر کوئی ملک اس معاملے میں پیش قدمی کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے تو وہ پاکستان ہی ہے۔ خدا کے فضل سے عرب ریاستیں بھی اس کو اپنا سب سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتی ہیں، اور غیر عرب ریاستوں میں بھی وہی سب سے زیادہ ان سے قریب تر ہے۔ مسجد اقصی میں آتش زنی کے دلخراش واقعے کے موقع پر مولانا مودودی صاحب نے 24 اگست 1969 کو مرکز جماعت اسلامی لاہور میں کارکنان جماعت اسلامی کے ایک ہنگامی اجتماع میں تقریر فرمائی۔ اس تقریر کا خلاصہ تمام اخبارات میں شائع ہوا اور اس کا عربی ترجمہ عربی اخبارات میں شائع ہوا۔ ستمبر 69 کے ترجمان القرآن میں اشارات کی جگہ اس تقریر کا مکمل متن شائع کیا گیا ہے اور الگ پامفلٹ کی شکل میں بھی چھاپ دیا گیا ہے۔ اس تقریر کا وہ حصہ جو امریکہ کی مذمت پر مشتمل ہے، اس کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ نومبر 47 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ فیصلہ ہوا کس طرح؟ اس کے حق میں 33 ووٹ اور اس کے خلاف 13 ووٹ تھے۔ 10 ملکوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا۔ یہ کم سے کم اکثریت تھی جس سے جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس ہو سکتا تھا۔ چند روز پہلے تک اس تجویز کے حق میں اتنی اکثریت بھی نہ تھی، صرف 30 ملک اس کے حق میں تھے۔ آخرکار امریکہ نے غیر معمولی دباؤ ڈال کر ہائٹی، فلپائن اور لائبیریا کو مجبور کر کے اس کی تائید کروائی، اور جیمز فورسٹال اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ اس معاملے میں دوسری قوموں پر دباؤ ڈالنے اور ان کو ووٹ دینے پر مجبور کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے وہ شرمناک کارروائی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ 19 برس کی اس مدت میں امریکہ نے اسرائیل کو 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کی مالی امداد دی۔ جنگی حیثیت سے اس کو اس قدر مسلح کر دیا کہ جون 67 کی جنگ سے پہلے ہی امریکی ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ وہ صرف 4-5 دن کے اندر اپنے گرد و پیش کی تمام عرب ریاستوں کو پیٹ لے گا۔ سیاسی حیثیت سے ہر موقع پر امریکہ اور اس کے ساتھی اس کی پشت پناہی کرتے ہیں اور کرتے رہے، اور انہی کی حمایت کی وجہ سے اقوام متحدہ اس کی پے در پے زیادتیوں کا کوئی تدارک نہ کر سکی۔ امریکہ کی دلچسپی اسرائیل کے ساتھ کتنی بڑھی ہوئی ہے اس کو جاننے کے لیے آپ ذرا اس رویے پر نگاہ ڈالیں جو جون 67 کی جنگ کے موقع پر اس نے اختیار کیا۔ جنگ سے 1 ہفتہ پہلے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے صدر جنرل ویلر نے صدر جانسن کو اطمینان دلایا تھا کہ اگر اسرائیل بڑھ کر پہلے ایک کامیاب ہوائی حملہ کر دے تو پھر زیادہ سے زیادہ 3-4 دن کے اندر عربوں کو مارے گا، لیکن اس رپورٹ پر بھی جانسن پوری طرح مطمئن نہ ہو سکے اور انہوں نے CIA کے چیف رچرڈ سے رپورٹ طلب کی۔ جب اس نے بھی ویلر کے اندازوں کی توثیق کر دی تو جانسن صاحب نے روس سے رجوع کر کے یہ اطمینان حاصل کر لیا کہ وہ عربوں کی مدد کے لیے عملاً کوئی مداخلت نہ کرے گا۔ اس کے بعد کہیں جا کر اسرائیل پر وحی نازل ہوئی۔ اس پر حاشیہ درج ہے، وحی نازل ہوئی کے لفظ پر چونکیے نہیں، شیطان بھی اپنے اولیاء پر وحی کرتے ہیں۔ تو وحی نازل ہوئی کہ اپنے عرب ملکوں پر حملہ کر دینے کا مناسب وقت آ گیا ہے۔ اس پر بھی امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا مصر اور اسرائیل کے سوا اسرائیل کے صوابل کے قریب اپنی پوری طاقت کے ساتھ مستعد کھڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔
جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی قراردادیں اور مولانا مودودی صاحب کے بیانات اور مضامین اس سے کہیں زیادہ ہیں جن میں امریکہ کی مذمت کی گئی ہے۔ ان اقتباسات سے قارئین یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکی حمایت اور ایجنسی کا جو الزام جماعت اسلامی اور اس کے امیر پر لگایا جاتا ہے وہ ایک بہتان اور افترا سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ مضمون 8 فروری 1970 کے ایشیا میں شائع ہو چکا ہے۔ ابوالعلا نام کا تاریخی پس منظر۔ سید المشائخ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ تمام سلاسل چشتیہ ہند کے شیخ الشیوخ اور مودودی خاندان کے مورث اعلیٰ ہیں۔ حضرت علی ہجویری معروف داتا گنج بخش جس زمانے میں طالب علم تھے اور تعلیم و تربیت کی منزلیں طے کر رہے تھے، خواجہ مودودی یا خواجہ مودود چشتی کے علم و فضل اور زہد و ورع کی شہرت کا سورج نصف النہار پر تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری متحدہ ہندوستان اور پاکستان کے اولیاء کرام اور مبلغین اسلام میں اولیت کے ساتھ ساتھ نہایت ممتاز مقام رکھتے ہیں اور تصوف میں آپ کو امامت کا درجہ حاصل ہے۔ خواجہ مودود چشتی ان کے دادا پیر تھے۔ خواجہ اجمیری کے شیخ حضرت عثمان ہردنی تھے، ان کے شیخ حضرت جامی شریف زندنی تھے اور ان کے شیخ حضرت خواجہ قطب الدین مودود تھے۔ حضرت خواجہ مودود چشتی کے بعد 11ویں پشت میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ابوالعلا تھا اور السید العلامہ منتخب الدین شاہ ابوالعلا جعفر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے نامور بزرگ تھے اور ممتاز ترین علماء میں شمار ہوتے تھے، جیسا کہ آپ کے نام کے سوا آپ کے نام سے سوابق ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ زہد و ورع میں یگانہ روزگار تھے۔ 916 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ موصوف مودودی خاندان کے پہلے بزرگ تھے جنہوں نے ہندوستان میں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ سکندر لودھی کے زمانے میں چشت سے ہندوستان آئے تھے اور کرنال کے قریب قصبہ براس میں مقیم ہوئے۔ شاہ عالم کے زمانے میں آپ کا خاندان مستقلاً دہلی میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ شاہ ابوالعلا جعفر مودودی کی 13ویں پشت میں سید احمد حسن کے ہاں 1903 میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ سید صاحب مرحوم مغفور نے نومولود کا نام رکھنے کے بارے میں مشورہ کیا۔ ایک بزرگ نے شاہ ابوالعلا کے نام پر تبرکاً ابوالعلا نام تجویز کیا۔ والدین اور دوسرے اعزاء نے اس نام کو پسند کیا اور بچے کا نام ابوالعلا رکھ دیا گیا۔ آج وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کے نام سے نہ صرف ہندوستان اور پاکستان میں بلکہ تمام اسلامی دنیا میں مفکر اسلام، مفسر قرآن اور مسلم رہنما کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ موصوف نصف صدی سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت، اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کی مسلسل اور انتھک جد و جہد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس راہ کی تمام مشکلات، مصائب اور رکاوٹوں کو انگیز کر چکے ہیں اور اس میدان کے اس حد تک شہسوار ثابت ہوئے کہ تختہ دار صرف ایک قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ مولانا مودودی کی شہرت، اسلام کی صحیح اور دل میں اتر جانے والی ترجمانی، زور استدلال، وسعت پکڑتا اور پھیلتا ہوا ہر شعبہ زندگی کے مسائل پر حاوی لٹریچر اور اس کے ساتھ ایک منظم، فعال اور معاملہ فہم تحریک، جماعت اسلامی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر ملحدین، مشککین، مذبذبین اور بعض دوسرے گروہوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے مرزائیوں نے مولانا مودودی کے خلاف اپنے پرچوں میں باقاعدہ لکھنا شروع کیا اور آج تک لکھتے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر منکرین حدیث و سنت نے مولانا محترم کو بدنام کرنے اور آپ سے عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے آپ کی عبارتیں سیاق و سباق سے کاٹ کر اور انہیں من مانا مفہوم پہنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ 20-25 سال سے وہ یہی کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ طلوع اسلام کے فائل گواہ ہیں کہ چوتھائی صدی کی اس طویل مدت میں شاید ہی کوئی پرچہ ایسا مل سکے جس میں مولانا مودودی صاحب پر کرم نہ فرمایا گیا ہو۔ ایک تیسرا گروہ چند ایسے حضرات پر مشتمل ہے
جو کانگریس سے وابستہ تھا، اسی کے لیے کام کرتا تھا، اسی کی کامیابی میں اپنی اور مسلمان قوم کی فلاح تصور کرتا تھا اور اس مقصد کے لیے متحدہ قومیت کا علمبردار تھا۔ مولانا مودودی صاحب نے مسئلہ قومیت لکھ کر ان کے غلط موقف کی جو قلعی کھلی اور ہندو مسلم ایک قوم کے تصور کے مقابلے میں اسلامی قومیت کی حقیقت ثابت کرتے ہوئے براہین و استدلال سے کانگریس کے بڑے بڑے ہمنوا مشائخ کو لاجواب کر دیا، تو 38 عیسوی اور 39 عیسوی ہی سے ان حضرات کے وابستگان نے مولانا محترم کے خلاف اپنے دل میں گرہ ڈال لی تھی اور آہستہ آہستہ مخالفت کے اسی راستے پر آ گئے جس پر بعض دوسرے گروہ پہلے سے کام کر رہے تھے۔ اب یہ تینوں محاذ دن رات اندھا دھند گولہ باری کر رہے ہیں۔ مذہب اور سیاست میں اختلافی مسائل سے گزر کر الزامات، اتہامات، اختراعات، بہتانات وغیرہ میں سے کسی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی۔ ایسے ایسے گھناونے اور من گھڑت واقعات ان کی طرف منسوب کیے گئے کہ شرافت بھی پانی پانی ہو کر رہ جائے۔ اگرچہ ان تمام الزامات کی کوئی حد نہیں تھی اور ان سب کا احاطہ کرنا کار دشوار تھا، لیکن اس کے باوجود ہر اعتراض کا ایک اصولی جواب ضرور دے دیا گیا تھا۔ اس پر مخالفین نے یہ تکنیک اختیار کر کے ہر بہتان کو اس طرح دہراتے رہو جیسے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا۔ آج کل وہ اسی تکنیک پر عمل پیرا ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کے ساتھ ان کے معاندین کی عداوت کیشی اس حد تک پہنچ چکی ہے جیسے آتش فشاں پہاڑ میں آتشیں لاوا پک پک کر بہنے لگی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب الزامات لگانے کے لیے وہ کسی بنیاد، سہارے یا معقولیت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ اس کی مثال وہ اعتراض ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الاعلیٰ اللہ کا نام ہے، اس لیے ابو الاعلیٰ کے معنی ہوئے اللہ کا باپ، نعوذ باللہ۔ یہ بات کہہ کر یہ مخالفین پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، مودودی اپنے آپ کو اللہ کا باپ کہتا ہے، اور ظاہر ہے اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ اعتراض جو علماء اور مشائخ کہلوانے والوں کی طرف سے دہرایا جا رہا ہے۔ ہم اس حقیقت کو یہاں کھول رہے ہیں اور اسی سے اندازہ کیا جا سکے گا کہ تفہیم القرآن کے مؤلف کی تنقیص کرنے والوں کے علم و عقل اور دیانت کا کیا حال ہے۔ علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو افراد کے ناموں کے بارے میں علماء کا اختلاف، علماء کا موقف بلکہ یہ ہے کہ نام محض علامت اور پہچان کے لیے ہوتے ہیں، ان کے معانی بیان کرنا اور پھر ان پر تنقید کرنا درست نہیں ہے، الا کہ کوئی نام ایسا ہو جو کفر و شرک کی ترجمانی کر رہا ہو تو البتہ ایسے نام بدلنے ضروری ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبد الرحمن سے بدل دیا، لیکن آپ کے چچا حضرت عباس نے جو غلام آپ کو عطا فرمایا تھا اس کی کنیت ابو رافع تھی۔ رافع اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ہے اور اس کے ساتھ ابو بھی لگا ہوا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جوں کا توں رہنے دیا۔ ایک اور صحابی کی کنیت ابو مالک تھی، مالک بھی اللہ کا نام ہے، مگر حضور نے اسے بھی نہیں بدلا۔ اسی طرح کئی ایک صحابہ کرام نے بھی ان ناموں کی طرح اللہ پاک کے 99 اسماء الحسنہ میں سے ہیں، مگر حضور نے انہیں کبھی بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی۔ الاعلیٰ کی حقیقت، اعلیٰ علو مصدر سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، معنی ہیں سب سے اوپر، غالب، سب سے برتر۔ علیا اسی کا صیغہ مؤنث ہے جس کی جمع علا ہے۔ اعلیٰ کی جمع اعلونا ہے۔ یہ چاروں الفاظ اعلیٰ، اعلونا، علیا اور علا قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا پہلی دفعہ سورۃ التوبہ میں استعمال ہوا ہے اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ دوسری جگہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل کیا گیا ہے قرآن اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے زمین اور بلند آسمانوں کو۔ سورہ طٰہٰ۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ سورہ طٰہٰ۔ اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے درجے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں۔ قرآن میں لفظ اعلیٰ کا استعمال، قرآن میں لفظ اعلیٰ 9 مقامات پر آیا ہے۔ ایک للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلیٰ، سورۃ النحل۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر اعلیٰ صفات ہے۔ دوسری جگہ
قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب یعنی اعلیٰ رہے گا۔ تیسری جگہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر یعنی اعلیٰ ہے۔ سورہ روم۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، سورۃ الصافات میں، یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے۔ پانچویں جگہ پر ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، سورہ صاد، ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ نمبر 6 وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بالائی افق پر تھا، سورۃ النجم۔ نمبر 7 فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، پس اس نے یعنی فرعون نے کہا میں تم سب کا بڑا رب ہوں، سورۃ النازعات۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کر اپنے رب کی جو سب سے برتر یعنی اعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ۔ 9ویں جگہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، سورۃ اللیل، مگر واسطے چاہنے اپنی مرضی اپنے رب کی، معاف کیجیے گا، مگر واسطے چاہنے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر یعنی اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اسم صفت کے طور پر اس لفظ کا کہیں استعمال نہیں ہوا، صرف بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اسم صفت رب کی صفت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر کے آخری 3 حوالوں سے ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ مثل الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ، اور افق الاعلیٰ میں مثل یا مثل ملا اور افق کے لیے بطور صفت استعمال ہوا ہے، اور انک انت الاعلیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے کہ جادوگروں کے مقابلے میں تو ہی اعلیٰ یعنی غالب رہے گا۔ مومنین کے لیے لفظ اعلیٰ کا استعمال وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آل عمران۔ دوسری جگہ یعنی اس کا مطلب پہلے سن لیں، دل شکستہ نہ ہو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دوسری جگہ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سورۃ محمد، پس تم دل شکستہ نہ ہو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ ان دونوں آیات میں لفظ اعلونا اعلیٰ کی جمع ہے جو مومنین کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اعلیٰ کا لفظ غیر خدا کے لیے عام استعمال ہوا ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں سے اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جس میں اعلیٰ بول کر اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی گئی ہو۔ اردو روزمرہ میں اعلیٰ کا استعمال، اردو زبان میں یہ لفظ کثیر الاستعمال ہے۔ ذیل کے فقرات سے اس کی وسعت یا اس کی وسعت استعمال کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مورث اعلیٰ، اعلیٰ مکارم اخلاق، اعلیٰ و عرفہ، اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک، اعلیٰ درجے کی چیز، اعلیٰ کو الٹی، اعلیٰ تعلیم، ادنا و اعلیٰ، اسلاف کی اعلیٰ روایات، اعلیٰ خاندان کا فرد، کنبہ کا رکن اعلیٰ، اعلیٰ سوسائٹی، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ کارکردگی، اعلیٰ خلیجین، سالار اعلیٰ، ناظم اعلیٰ، کتاب کا معیار اعلیٰ، کتابت و طباعت اعلیٰ، اعلیٰ ایڈیشن، سستے کے مقابلے میں۔ اور سعدی رحمہ اللہ کا یہ مشہور شعر، گہے بر تارے میں اعلیٰ نشیم، گہے بر پشت پائے خود نبیم، یہ چند بطور مثال پیش کیے گئے ہیں جو ہماری روزمرہ بول چال اور تحریر و تخلیل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ لفظ ابو کی وضاحت، ابو ابن کی حالت رفعی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لوگ ابن کے معنی صرف باپ کے لیتے ہیں، حالانکہ اس کا استعمال باپ کے علاوہ صاحب اور والا کے لیے بھی عام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بلی سے بہت پیار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا، ابو ہریرہ بلی سے پیار کرنے والا، نہ کہ بلی کا باپ۔ ایک دن حضور نے حضرت علی کو دیکھا کہ سفید اور گرد آلود زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، جس سے جسم گردآلود ہو گیا ہے۔ حضور نے ازراہ محبت و شفقت ابو تراب کے لقب سے نوازا، جس کے معنی مٹی کا باپ نہیں بلکہ گرد آلود جسم والے کے ہیں۔ ابو البرکات برکتوں والا، ابو الحسنات نیکیوں والا، ابو الکلام قادر الکلام ماہر صاحب کلام، اور ابو الاعلیٰ بلند اور رفعت والا۔ یہ مضمون 7 ستمبر 1970 کے آئین میں شائع ہو چکا ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، مولانا مودودی صاحب پر ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ازواج مطہرات کی نعوذ باللہ توہین کی ہے۔
ذیل میں مولانا محترم کی تحریروں کے اقتباسات دیے جا رہے ہیں جن کے مطالعے سے قارئین پر حقیقت حال واضح ہو جائے گی اور وہ محسوس کریں گے کہ مولانا مودودی صاحب ایک سچے مسلمان کی طرح امہات المومنین کے ساتھ کتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت یعنی اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ محاورہ اور قرآن کے استعمالات میں اور خود اس آیت کا سیاق و سباق ہر چیز اس چیز پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اور آپ کی اولاد بھی، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا اصل خطاب ازواج سے ہے اور اولاد مفہوم لفظ کے اعتبار سے اس میں شامل قرار پائی جاتی ہے۔ اسی بنا پر ابن عباس اور عروہ بن زبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 92۔ امہات المومنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات صرف اس معنی میں امہات مومنین ہیں کہ ان کی تعظیم و تکریم مسلمانوں پر واجب ہے اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی دوسرے احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہیں، مثلا اس کے حقیقی رشتہ داروں کے سوا باقی سب مسلمان ان کے لیے غیر محرم تھے جن سے پردہ واجب تھا۔ ان کی صاحبزادیاں مسلمانوں کے لیے ماں جائی نہ تھیں، ان کی صاحبزادیاں مسلمانوں کے لیے ماں جائی بہنیں نہ تھیں کہ ان سے بھی مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہوتا۔ ان کے بھائی بہن مسلمانوں کے لیے خالہ اور ماموں کے حکم میں نہ تھے، ان سے کسی غیر رشتہ دار مسلمان کو وہ میراث نہیں پہنچتی تھی جو ایک شخص کو اپنی ماں سے پہنچتی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی روح سے یہ رتبہ تمام ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جن میں لامحالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں۔ لیکن ایک گروہ نے جب حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد کو مرکز دین بنا کر سارا نظام دین انہی کے گرد گھما دیا اور اس بنا پر دوسرے بہت سے صحابہ کے ساتھ حضرت عائشہ کو بھی ہدف لان و تن بنایا، تو ان کی راہ میں قرآن مجید کی یہ آیت حائل ہو گئی جس کی روح سے ہر اس شخص کو انہیں اپنی ماں تسلیم کرنا پڑتا ہے جو ایمان کا مدعی ہو۔ آخرکار اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب دعویٰ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے جس کو چاہیں آپ کی زوجیت پر باقی رکھیں اور جسے چاہیں آپ کی طرف سے طلاق دے دیں۔ اس سلسلے میں جن روایات کا سہارا یا بلکہ جس روایت کا سہارا لیا گیا ہے، اصول روایت کے اعتبار سے تو وہ سراسر بے اصل ہے ہی، لیکن اگر آدمی اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 28، 29 اور 51، 52 پر غور کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت قرآن کے بھی خلاف پڑتی ہے، کیونکہ آیت تخییر کے بعد جن ازواج مطہرات نے ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رفاقت کو اپنے لیے پسند کیا تھا، انہیں طلاق دینے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نہ رہا تھا۔ علاوہ بری ایک غیر متعصب آدمی اگر محض عقل ہی سے کام لے کر اس روایت کے مضمون پر غور کرے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ انتہائی لغو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سخت توہین آمیز افطرا ہے۔ رسول کا مقام تو بہت بالا و برتر ہے، ایک معمولی شریف آدمی سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی وفات کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینے کی فکر کرے گا اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے داماد کو یہ اختیار دے گا کہ اگر کبھی تیرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو تو میری طرف سے اسے تو طلاق دے دے۔ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کے مدعی ہیں ان کے دلوں میں صاحب البیت کی عزت و ناموس کا پاس کتنا کچھ ہے، اور اس سے بھی گزر کر خود اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا وہ کتنا احترام کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 72 اور 73۔ ازواج مطہرات کا اخلاص ایمانی۔ آیت تخییر کے نزول کے وقت
حضور کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ۔ ابھی حضرت زینب سے حضور کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ جب یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 29 نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے گفتگو کی اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر حضور نے ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد حضور باقی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے ہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے یہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 85۔ ازواج مطہرات کے لیے ایک بہت بڑا شرف تھا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بزرگ ترین ہستی کی زوجیت حاصل ہوئی اور اس کی بدولت ان کو یہ موقع نصیب ہوا کہ دعوت و اصلاح کے اس عظیم الشان کام میں آپ کی رفیق کار بنی، جو رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاح کا ذریعہ بننے والا تھا۔ اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غیر معمولی ایثار و قربانی سے کام لے رہے تھے اور تمام صحابہ کرام اپنی حد استطاعت تک قربانیاں کر رہے تھے، اسی طرح ازواج مطہرات کا بھی یہ بڑا فرض تھا کہ ایثار سے کام لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تمام ازواج رسول نے بخوشی تسلیم کیا۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ 118۔ حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتوں کو قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو۔ اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو انہیں دبانا اور ان کا سدباب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک منہ سے لے کر دوسرا منہ اسے آگے پھونکنا شروع کر دے۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 316۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی سوکن کی بدنامی میں ذرہ برابر حصہ نہ لیا، بلکہ کسی نے اس پر ادنا درجے میں بھی اپنی رضا اور پسند کا یا کم از کم قبولیت کا اظہار تک نہ کیا، حتیٰ کہ حضرت زینب کی سگی بہن حمنہ بنت جہش محض ان کی خاطر ان کی سوکن کو بدنام کر رہی تھی، مگر خود انہوں نے سوکن کے حق میں کلمہ خیر ہی کہا۔ حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ زینب ہی سے میرا مقابلہ رہتا تھا، مگر واقعہ افک کے سلسلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق تم کیا جانتی ہو، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ حضرت عائشہ کی اپنی شرافت نفس کا یہ حال تھا کہ حضرت حسان بن ثابت نے انہیں بدنام کرنے میں نمایاں حصہ لیا، مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت اور تواضع ہی سے پیش آتی رہیں۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ 366۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس الزام کی طرف جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا تھا۔ اس کو افک کے لفظ سے تعبیر کرنا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس الزام کی مکمل تردید ہے۔ افک کے معنی ہیں بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ قطعی جھوٹ اور افتراء کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور اگر کسی الزام کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی سراسر بہتان کے ہیں۔ اولاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سورہ احزاب۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ ضمناً ایک اور مضمون جو اس آیت سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہو۔ یہ الفاظ ان لوگوں کے قول کی قطعی تردید کر دیتے ہیں جو خدا سے بے خوف ہو کر بے تکلف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور باقی صاحبزادیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صلبی بیٹیاں نہ تھیں بلکہ گیلڑ تھیں۔ یہ لوگ تعصب میں اندھے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اولاد آدم رسول اکرم کے نسب سے انکار کر کے وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب
کر رہے ہیں اور اس کی کیسی سخت جواب دہی انہیں آخرت میں کرنی ہوگی۔ تمام معتبر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ختیجہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ ہی نہ تھیں بلکہ 3 اور بیٹیاں بھی تھیں۔ حضور کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق حضرت ختیجہ سے حضور کے نکاح کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، ابراہیم کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی اور ان کے نام یہ ہیں قاسم اور طاہر و طیب، اور زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ۔ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ نمبر 202۔ مشہور ماہر علم انساب ہشام بن محمد بن السائب کلبی کا بیان ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبوت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 133۔ ابن حزم نے جوامع السیرہ صفحہ نمبر 38 اور 39 میں لکھا ہے کہ حضرت ختیجہ کے بطن سے حضور کی 4 لڑکیاں تھیں، سب سے بڑی حضرت زینب، ان سے چھوٹی رقیہ، ان سے چھوٹی فاطمہ اور ان سے چھوٹی ام کلثوم۔ تمام علماء انساب متفق ہیں کہ آپ کی صلب سے حضرت اور حضرت ختیجہ کے بطن سے وہ 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن کے نام اوپر مذکور ہوئے ہیں۔ طبری جلد دوم صفحہ 411، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 4 تا 16 وغیرہ۔ ان تمام بیانات کو قرآن مجید کی یہ تصریح قطعی الثبوت بنا دیتی ہے کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی نہ تھیں بلکہ کئی صاحبزادیاں تھیں۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 130 اور 131۔